بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے باب دوم کا سبق نمبر 4 سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر ہم پڑھیں گے اسرائیلی ریاست کے متعلق یہودیوں کا نظریہ۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس علم کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین پیش کیا کرتے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر ہم واقعہ پڑھیں تو اس ٹائم بہت زیادہ نالج تھا انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی، اور جنات میں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں انہیں ہم شیاطین کے نام سے جانتے ہیں نا۔ تو جو بنی اسرائیل تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، بجائے یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرتے اور ان کی پیروی کرتے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے جو شیاطین نے انہیں سکھایا اس علم کو پکڑ لیا اور اس کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ اور شیطان تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا سکھاتا ہے اور برے برے کام سکھاتا ہے، تو اس ٹائم بنی اسرائیل نے شیطان کے دیے ہوئے نالج کو پریفر کیا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا عبدالماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 کتابوں میں تفسیر ماجدی اور جغرافیہ قرآنی، ان دونوں کتابوں میں بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت حدود دریائے نیل سے دریائے دجلہ تک تھیں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نا ایک ایمپرر تھے، یا سمجھ لیں کنگ تھے، اور ان کی ریاست تھی بہت بڑی، اور وہ ان کی ریاست کی لینتھ کیا تھی، دریائے نیل سے لے کر دریائے دجلہ تک جتنا بھی ایریا آ جاتا ہے، جسے ہم لوگ مڈل ایسٹ کہتے ہیں آج کل، اور تھوڑا بہت افریقہ کا ایریا، تو یہ سارا حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر کنٹرول تھا۔ اور اس ٹائم پہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر ہی رہا کرتے تھے اور ان کے حکمرانی میں رہتے تھے۔ اب یہودیوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ایریا حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر کنٹرول تھا، اب وہ لوگ اس کے حقدار بن گئے ہیں، ایون دو کہ یہودی نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں مانتے تھے، نہ ہی ان کے لائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتے تھے، پر پھر بھی ان کو یہ حرص اور لالچ ہے نا کہ ان کے پاس مال آ جائے یہودیوں کے پاس، اور وہ لوگ جگہ انہیں اچھی سی مل جائے، تو انہیں ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کے اوپر قبضہ کریں گے اور وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تورات جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے خود ہی جو چینجنگز کی ہوئی ہیں، یا اللہ بہتر جانتا ہے یہ اصل میں ہے یا نہیں، پر ان کی جو ابھی کی تورات ہے اس کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کی جو لینڈ ہوگی یا یہودیوں کا جو ایریا ہوگا اس کی لمبائی دجلہ سے نیل تک ہوگی، یہ لمبائی کی بات ہوگی۔ اور یہودیوں نے اس کے اندر ایکسٹرا ایک لائن ایڈ کر لی ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کی چوڑائی جو ہوگی وہ ارز نامی درخت کی پیداوار کے علاقے سے لے کر کھجوروں کی سرزمین تک ہوگی۔ چوڑائی کی جو بات ہے، ارز نامی درخت، یہ ارز کہتے ہیں صنوبر کے درخت کو، اور یہ اس کی پیداوار ہوتی ہے لبنان میں، کثرت کے ساتھ یہاں پہ پیداوار ہوتی ہے، اور اس کو لبنان کا قومی نشان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لبنان کے فلیگ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی صنوبر کے درخت کو بنایا گیا ہے۔ تو یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ارز نامی درخت کی پیداوار کے علاقے سے لے کے کھجوروں کی سرزمین، کھجوروں کی سرزمین وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی، مدینہ منورہ۔ تو ان کے کہنے کے مطابق لبنان سے لے کر مدینہ تک یہودیوں کا ایریا ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس کی لمبائی کی بات کریں تو وہ دریائے دجلہ سے لے کر دریائے نیل تک کے درمیان کا جتنا بھی ایریا ہے یہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں سیریا کو بھی تباہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ لبنان آتا ہے، کبھی کبھی ان کا دل چاہتا ہے تو لبنان کے اوپر بھی اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں، تو انہوں نے اس والے ایریا کو تو بڑے اچھے سے انڈر کنٹرول کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ لوگ جو کھجوروں والی سرزمین ہے اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا قریب ہے کہ یہ لوگ مدینہ کے اوپر بھی اٹیک کریں گے اور اس کو بھی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبضے میں آ جائے گی یا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اسرائیل کے فلیگ کو دیکھیں تو اس کے اندر اوپر اور نیچے 2 نیلی لائنیں، اور اس کے بیچ میں ان کا جو 6 پوائنٹڈ اسٹار ہے وہ ہے۔ اب یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ایک ریور نائل اور دوسرا یوفریٹس، یعنی دریائے نیل اور دریائے دجلہ کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور بیچ میں جو اسٹار ہے وہ شو کرتا ہے زائنزم کو، یہودیت کو۔ تو
ان کا فلیگ ہی یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ہمارا جو لینڈ ہوگا، زائنزم جو ہوگی وہ ان دو ریورز کے درمیان میں آباد رہے گی۔ اب یہ ہوا کہ جو اسرائیل کا سفارت خانہ تھا مصر کے اندر، ورنہ مصر اس کا نیبرنگ کنٹری بھی لگتا ہے، تو اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمیں مصر کے اندر ایک سفارت خانہ کھولنا ہے، تو مصر حکومت نے جو انہیں جگہ دی تھی وہ دریائے نیل کے اور جو اسرائیل کے درمیان والا ایریا ہے وہاں دی تھی۔ تو جو اسرائیلی نمائندہ تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں دریائے نیل سے دوسری طرف چاہیے، یعنی جو پیلسٹائن کے اپوزٹ والی جگہ ہے نا اس سے دور اس طرف چاہیے، کیونکہ اس کا یہ ماننا تھا کہ جو دریائے نیل والا ایریا ہے اور فلسطین کے درمیان والا ایریا جو کہ ایکچوئل میں ایجپٹ کے قبضے میں آتا ہے، پر انہیں ایسا ہی فیل ہوتا تھا کہ وہ والا ایریا بھی اسرائیلیوں کے ہی قبضے میں آنا چاہیے اور وہی اس کے حقدار ہیں، اور یہ بھی کہ جب ہم لوگ کسی دوسرے ملک میں سفارت خانہ بناتے ہیں تو وہ اپنے ملک سے باہر ہوتا ہے۔ تو آلدو وہ والا ایریا جو مصر نے پروپوز کیا تھا وہ ایجپٹ کے اندر ہی تھا اور وہ دریائے نیل کے اور فلسطین کے قریب درمیان والا ایریا تھا، پر اسرائیلیوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو دریائے نیل ہے اس سے دور والا ایریا چاہیے، اور اس طرح پھر انہوں نے اپنا سفارت خانہ بنا لیا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین اور انبیاء کرام کی نافرمان قوم کیسے خبط میں مبتلا ہے، اور ہماری نااہلی اور اتباع شریعت سے محرومی کے سبب کیسے کیسے منصوبے بنا کے وہ لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا سبق یہیں تک تھا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔